صحابہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے، رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے قرآن کریم میں اللہ نے بہت اکرام اور احترام قائم کیا، حکم دیا ہے۔ یوں نہیں ہے کہ صحابہ سنیوں کے صحابہ ہیں، شیعوں کے صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ اگر رسول اللہ شیعہ کی میراث ہیں تو رسول اللہ کے صحابہ بھی شیعہ کے لیے قابل قدر ہیں، قابل احترام ہیں۔ جس صحابی کی رسول اللہ نے تعظیم کی ہے، قرآن نے تعظیم کی ہے، شیعہ پر لازم ہے، مسلمان پر لازم ہے اس کی تعظیم کرنا۔ اب اگر چند شخصیات سے آپ کو اختلاف ہے، کوئی حرج نہیں ہے، اختلاف کر سکتے ہیں آپ، لیکن چند صحابہ سے اختلاف دلیل ہو کہ آپ تمام صحابہ کو نظر انداز کر دیں۔ آپ کو پتہ ہے صحابہ میں کون کون ہیں اور کیسی کیسی شخصیات ہیں، کیسی ہستیاں ہیں، صحابہ کے اندر انہوں نے کیا کیا ہے، اور رسول اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا اور اللہ نے ان کے لیے کیا فرمایا ہے۔ رسول اللہ نے جو اہل بیت کا مقام بلند کیا وہ صحابہ سے ہٹ کر ہے۔ صحابہ کی کیٹیگری میں اہل بیت کو رسول اللہ نے درج نہیں کیا، وہ ایک مقام ہے منفرد سوا، لیکن صحابہ کا اپنی جگہ احترام ہے، قرآن نے ذکر کیا ہے، رسول اللہ نے ذکر فرمایا ہے۔ اب جن صحابہ سے آپ کو اختلاف ہے، ٹھیک ہے، اگر جی نہیں چاہتا ان کا تذکرہ نہ کرو، آپ خاموش رہو، لیکن سارے تو نہیں ہے کہ آپ تمام صحابہ سے آپ کو اختلاف ہے۔ جن سے اختلاف ہے اختلاف کرو۔ یہ جو نظریہ ہے کہ صحابہ سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، اہل سنت کے ہاں بھی اس کی مخالفت کی جاتی ہے، کیا جا سکتا ہے، چونکہ صحابہ نے خود آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کیا ہے، اختلاف رکھا ہے، اس اختلاف کو اجتہاد کا نام دے دیا جاتا ہے، اور اس اختلاف میں ہر دو کا احترام کرتے ہیں۔ اس اختلاف میں جنگیں بھی کی ہیں، اس اختلاف میں جھگڑے بھی کیے ہیں، اس اختلاف میں بہت کچھ آگے نکل گئے ہیں صحابہ، بعض نے حدیں تک عبور کر دی ہیں، لیکن ان کے ماننے والے پھر بھی کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے، آپس میں ان کا اختلاف تھا، مسلم تھا۔ اگر آپس میں ان کا اختلاف تھا تو دوسرے لوگ بھی اسی اختلاف کو بنیاد قرار دے کر کوئی اختلافی رائے رکھ سکتے ہیں ان کے بارے میں، لیکن یوں تو نہیں کہ سب سے اختلاف ہے آپ کو۔ وہ پہلا گروہ جنہوں نے رسول اللہ کا ساتھ دیا، رسول اللہ کے ساتھ ہجرت کی، رسول اللہ کے ساتھ جہاد کیا، رسول اللہ کے حکم پر انصار بنے، جن کو اللہ نے انصار کہا، جن کو رسول اللہ نے انصار کہا، کیا ان کا اتنا بھی ہم پر حق نہیں ہے کہ ہم ان کا ذکر تک کر دیں اپنی مجلس محفل میں؟ نہ کہ اہل بیت کے برابر لا کر، اہل بیت کا ایک اپنا مقام ہے، لیکن جو ان کا ہے، جو دین نے اور اسلام نے ان کا مقام رکھا ہے، اس حد تک تو وہ حق ادا ہونا چاہیے۔ جو ان کا مقام ہے اسی حد تک ان کا ذکر کریں۔ حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، خوب یہ تو شیعہ کے پسندیدہ صحابہ ہیں، بنو امیہ کے ناپسندیدہ ہیں، شیعہ کے تو پسندیدہ صحابہ ہیں۔ اب اہل سنت کا دعویٰ یہ کہ ہمارے لیے سب پسندیدہ صحابہ ہیں، لیکن یہ لفظی دعویٰ ہے ان کا، کیوں کہ ان کے ہاں کبھی بھی ابو ذر غفاری کا ذکر نہیں ہوتا، اب سلمان فارسی کا ذکر نہیں ہوتا، مقداد کا ذکر نہیں ہوتا، عمار یاسر کے نام پر کبھی بھی اہل سنت کے ہاں نہیں دیکھیں گے آپ۔ ہر اپنے مقدس شخصیت کے نام پر مسجدیں، مراکز بناتے ہیں، ان صحابہ کے نام پر کچھ بھی نہیں بناتے۔ میں خود چونکہ توفیقات کم ہو گئی ہیں تبلیغی، آپ دعا کریں اللہ توفیق دے یہ تبلیغی سلسلہ شروع ہو تسلسل کے ساتھ، اور دین کا نصاب ایک دفعہ پوری قوم کو بتا دیا جائے، پوری قوم کو، اسی طرح جیسے عرض ہو رہا ہے، طالب علمانہ انداز میں، نہ خطیبانہ انداز میں، مستند دلیل کے ساتھ، کتاب سے، قرآن سے، سنت سے، سیرت معصومین سے، پورا دین آپ کا مستند طریقے سے ہم اپنے زمانے کی نسل کو بتا دیں۔ یہ ہم پر طالب علمانہ فریضہ ہے، یہ ہر طالب علم کا، ہر عالم پر واجب ہے۔ یہی عالم کا کام یہی ہے کہ اپنی نسل کو وہ آگاہ کرے، حقیقی دین سے آگاہ کرے۔ یہ باب ضروری ہے پڑھنا عزیزان، اور جتنا صحابہ کے ذکر کے اندر اہل بیت کا مقام عالی نظر آتا ہے اتنا کسی اور باس میں نہیں ہے۔ آپ صحابہ کی زندگیوں میں جائیں تو آپ کو قدم قدم پہ صحابہ کی زبان سے اہل بیت کا تذکرہ ملتا ہے، اہل بیت کی شان ملتی ہے، اہل بیت کی تعظیم ملتی ہے۔ یہ غلط ذہنیت ہے کہ صحابہ، ہر صحابی اہل بیت کے مقابلے میں ایک جماعت ہے، ایک پارٹی ہے، نہ، ایسے ہرگز نہیں ہے، غلط ہے یہ۔ اس ذہنیت کو ہمیں ختم کرنا ہوگا، اور جو قابل تعظیم ہیں، جو قابل تکریم ہیں، جو واجب التکریم ہیں، ان کی تکریم کریں۔ جن سے آپ کو اختلاف ہے ان کے بارے میں خاموشی اختیار کر لیں، چونکہ وہ آپ کے نزدیک اگر واجب الاحترام نہیں ہے، دوسروں کے نزدیک ہیں۔ کچھ لوگ ان کا احترام کرتے ہیں جن کا آپ بے شک اختلاف رکھتے ہیں، لیکن دوسرے ان کا احترام کرتے ہیں، اور جب دوسرے ان کا احترام کرتے ہیں تو آپ کو حق نہیں بنتا ان کی بھی بے احترامی کریں آپ، لیکن اختلاف ضرور کریں۔ اختلاف سے احترام ختم نہیں ہوتا، اختلاف رائے رکھیں، کیونکہ صحابہ آپس میں اختلاف رکھتے تھے اور احترام بھی ان کا تھا۔ کئی مسائل میں خلیفہ اول کو خلیفہ دوم سے، خلیفہ دوم کو خلیفہ اول سے، چند مثالیں میں نے آپ کو دی کہ ان کو اختلاف تھا آپس میں، لیکن احترام ختم نہیں ہونے دیا۔ اب یہ کام لوگوں کے اندر بھی ہو۔